بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 48 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم منصوبات میں سے خبر کانا و اخواتها یعنی کانا اور اس کے اخوات کی خبر، اور اسی طرح ان اور اس کے اخوات کی اسم سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل خبر کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد قائما وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زائد۔ فصل اسم إن وأخواتها هو المسند إليه بعد دخولها نحو إن زيدا قائم۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ کانا اور اس کے اخوات یعنی اس کے نظائر جو دیگر الفاظ ہیں جسے ہم مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں، کانا، صارا، ظل، باتا، اصبح، آزا، غدا، راح، ما زال، منفک، ما برح، ما دام وغیرہ، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ هو المسند بعد دخولها، ہوا ضمیر خبر کی طرف راجع ہے، اور یہ جو کانا اور اس کے نظائر کا جو خبر ہے، هو المسند، وہ مسند ہوتا ہے۔ تمام مسندات کو یہ شامل ہوا بعد دخولها، ان کے داخل ہونے کے بعد۔ بعد دخولها اس قید سے اس کے علاوہ تمام مسندات خارج ہو جائیں گے، یعنی وہ مسند تو ہوں گے لیکن ان کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہاں پر ان کی جو خبر ہے وہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگا، جیسے کان زید قائمن ہے۔ کان زید قائمن میں جو قائمن ہے یہ خبر ہے اور یہ مسند ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ اس جملے کی ترکیب ہم یوں کریں گے: کان فعل از افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر، زید مفرد منصرف صحیح، اسم کانا مرفوع بضمہ لفظاً، اور قائمن مفرد منصرف صحیح، اسم کانا منصوب بفتحہ لفظاً۔ وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها، یعنی کانا اور اس کی نظائر کی خبر کا حکم اقسام اور احکام اور شرائط میں مبتدا کی خبر کی مانند ہے۔ کحکم خبر المبتدأ، مبتدا کی خبر کی مانند ہے۔ جس طرح مبتدا کے خبر سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر وہ معرفہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، پھر وہ مفرد بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ مفرد بھی بن سکتا ہے، جملہ بھی بن سکتا ہے، پھر جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہے، جملہ شرطیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ ظرفیہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح کانا اور اس کی اخوات کا جو خبر ہے، ان کا حکم بھی بعینہ ہی مبتدا کی خبر کی حکم کی طرح ہے۔ تو مبتدا کی خبر جس طرح مفرد تثنیہ جمع بن سکتا ہے، اسی طرح ان کی خبر بھی جو ہے، ان کا بھی جو خبر ہے وہ بھی مفرد تثنیہ جمع اور جملہ فعلیہ یا جملہ ظرفیہ شرطیہ وغیرہ بن سکتا ہے۔ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مبتدا کی خبر اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر میں ایک تھوڑا سا فرق بتلا رہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مبتدا اور خبر سے متعلق ہم پڑھ چکے تھے کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں
تو پھر مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ مبتدا تو ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو، تو پھر اگر ہم خبر کو مبتدا پر مقدم کریں گے تو پھر التباس کا خطرہ ہوگا کہ مبتدا ہم کس کو بنائیں اور خبر کس کو بنائیں، اس لیے کہ دونوں معرفہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر اگر معرفہ ہو تو تب بھی اس کو ہم کانا اور اس کے اخوات کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، الا انہ یجوز تقدیمہ، البتہ جائز ہے کانا کی خبر کو مقدم کرنا علی اسمائہا، ان کے اسماء پر، مع کونی معرفتاً، باوجود اس کے معرفہ ہونے کے، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کے خبر کے، کہ وہاں پر اگر خبر معرفہ ہو تو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہ تھا التباس کے خطرے کی بنا پر، لیکن یہاں پر جائز ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کان القائم زائد، تو کان فعل افعال ناقصہ، قائمہ مفرد منصرف صحیح، اس میں مقدم نہیں، قائمہ مفرد منصرف صحیح، خبر مقدم منصوب بفتح لفظاً، و زید مفرد منصرف صحیح، اس میں مؤخر مرفوع بضمہ لفظاً۔ تو یہاں پر خبر کو اسم پر مقدم کرنا یہ جائز ہے باوجود معرفہ ہونے کے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر التباس کا خطرہ نہیں، کیونکہ یہاں کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کا جو خبر ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جبکہ مبتدا اور خبر تو دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو وہاں پر التباس کا خطرہ تھا۔ یہاں پر کسی قسم کے التباس کا خطرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ ہاں اگر یہاں پر بھی کوئی جملہ ایسا ہو کہ التباس کا خطرہ ہو، مثلا کانا موسیٰ عیسیٰ، تو اس صورت میں دونوں اس میں مقصور اور التباس کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ جی، تو کان القائم زید یہ کہنا یہ جائز ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کے التباس کا خطرہ نہیں، بخلاف مبتدا کی خبر کے، کہ وہاں پر خبر کو پھر مبتدا پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں۔ تو صرف یہی فرق ہے، باقی جو احکام ہم مبتدا کی خبر سے متعلق پڑھ چکے ہیں وہی تمام احکام کانا اور اس کے اخوات کے خبر سے متعلق ہے، کہ جس طرح ہم وہاں پر خبر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ لا سکتے تھے، تو یہاں پر بھی ہم لا سکتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر جس طرح مبتدا کے خبر کو حذف کرنا جائز تھا قرینے کے پائے جانے کے وقت، تو یہاں پر بھی اگر کوئی قرینہ ہو تو ہم کانا اور اس کے اخوات کے خبر کو ہم حذف کر سکتے ہیں قرینے کی موجودگی میں وغیرہ ذالک۔ اور پھر جس طرح وہاں پر مبتدا کے لیے کئی سارے خبریں آ سکتی تھی، تو یہاں پر بھی کانا اور اس کے اخوات کی لیے جو ہے کئی سارے خبریں یہ آ سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ فصل اسم انا و اخواتہا، یہ منصوبات کی ایک اور قسم فرما رہے ہیں۔ انا اور اس کے اخوات کا اسم، انا اور اس کے نظائر کا اسم یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اخوات نظائر سے مراد انا کا انا، لیکن لیت لعل ہے، تو یہ جو 6 حروف مشبہ بالفعل ہے، ان کا جو اسم ہے وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ هو المسند الیہ بعد دخولہا، اور یہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے انا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد۔ انا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، ان حرف از حرف مشبہ بالفعل، ناصب الاسم رافع الخبر، زید مفرد منصرف صحیح، اس میں ان منصوب بفتح لفظاً، اور قائم مفرد منصرف صحیح، خبر ان مرفوع بضمہ لفظاً، جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی تو عزیز طلبہ، آج ہم نے منصوبات کی 9ویں اور 10ویں قسم پڑھی۔ 9ویں قسم خبر کانا و اخواتہا، اور 10ویں قسم جو ہے وہ اسم ان و اخواتہا ہے۔ کل میں آپ حضرات سے خبر کانا و اخواتہا کے حکم سے متعلق پوچھوں گا کہ خبر کانا و اخواتہا کا حکم وہ کس کے حکم کی طرح ہے؟ مبتدا
کہ خبر کے حکم کی طرح ہے، تو آیا ان میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں، یہ آپ حضرات نے بتلانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔